آ جائے گا، وہ وقت ضرور آئے گا۔ اگر ہم اسی غفلت والی زندگی میں چلتے رہے، اسی غفلت والی زندگی میں چلتے رہے، ہمارے لوگ اکثر کہتے ہیں مولین میں بیٹوں ہی کہا، اس لیے یہ فوراً ہماری بچیوں کو گھر کے قید خانے میں بند کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں گھروں سے باہر نکلنے نہیں، مولوی کوئی نہیں کہتا گھروں سے باہر مت نکلنے دو، اگرچہ قرآن کا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اس کو گھر کی زینت بناؤ، گھر میں رکھو، لیکن علماء کہتے ہیں اس کو گھر سے باہر نکالو، لیکن باپردہ نکالو، اس کی تربیت گھر میں کرو، اس کو استقامت دین سکھاؤ، اس کو محمد الرسول اللہ کا تعارف کراؤ، اس کو فاطمہ سیدۃ النساء کا تعارف کراؤ، اس کی عصمت اور عظمت اس کو سکھلاؤ، یہ باکردار اور باحیا بن کر باغیرت، باپ کی باغیرت اور لخت جگر بن کے جب مارکیٹ کو نکلے گی، اسکول اور کالجز کی طرف نکلے گی، اس کی طرف کوئی میلی آنکھ دیکھنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ لیکن اس کو پڑھاؤ، اس کو سب سے اعلیٰ تعلیم دو، لیکن جب گھر سے تربیت بہتر ہوگی، پھر لاکھوں کے مجمع میں نہیں، کروڑوں کے مجمع میں ایک استقامت کے ساتھ شیرنی کھڑے ہو کر اعلان کرے گی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اللہ ہے، وہی طاقت والا ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، بڑا وہی ہے، قانون اسی کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا۔ ہم دنیا کے تمام ادیان باطلہ کے قانون کو ٹھکرا دیتے ہیں، تب ٹھکراتے ہیں جب ہمارا قرآن ہمیں کوئی قانون دے رہا ہے۔ آج علماء نے ائمہ سے مشورہ دیا تھا یوم الجمعہ یوم الحجاب کے طور پہ منایا جائے۔ کیوں؟ یہ کشمیر کی بیٹی نے قربانی نہیں دی، کشمیر کی بیٹی کے 12th میں مارکس بہترین آئے، ہونا چاہیے، خوشی تو ہوتی ہے، مارکس بہترین آئے، اعلیٰ پوزیشن پہ ہماری بیٹی ہو، لیکن اس بیٹی کی خوشی میں اس کے سر سے دوپٹہ اتر جائے، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ خوشی میں اس کے سر سے دوپٹہ حجاب اتر جائے، یہ اسلام، یہ محمد رسول اللہ نہیں سکھاتا۔ یہ فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، عائشہ، صفیہ، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نہیں سکھاتی۔ یہ خوشی اور غم رب العالمین کی طرف سے ہے، لیکن جب خوشی میسر ہو، مومن خوش ہو کر جب اعلان کرنا چاہے تو پہلے باحیا بن کر اعلان کرے، پہلے یہ اعلان کرے میں مسلمان ہوں۔ لیکن یہ یوم الحجاب کے طور پر جمعہ کیوں منایا جائے؟ کہ ایک مسکان نے قربانی دی کرناٹکا میں، پورے ہندوستان کی بچیوں نے اعلان کیا مسکان ہماری شیرنی ہے، کہا یا نہیں کہا؟ جمعیت علماء ہند دارالعلوم دیوبند کی عظیم اساس اور جماعت ہے، انہوں نے اعلان فوراً کیا اس بچی کے اس استقامت کے پہاڑ پر ہم انہیں 5 لاکھ روپے انعام دیتے ہیں۔ کس پر؟ اور یہ 5 لاکھ روپے دوسرے دن اس کے ہاتھ میں تھما دیا، کہا یہ استقامت کی پہاڑ ہے، یہ فاطمہ کی نام لیوا ہے، اس نے آج اسلام کا سر اونچا کر کے دکھایا ہے، ہم اس کی عزت اور عظمت کو سلام، عظمت سلام پیش کرتے ہیں، اس لیے 5 لاکھ روپے ہم دیں گے۔ دنیا کے بہت سارے لوگوں نے، کرناٹکا کے ایک شخص نے اعلان کیا، کہا میں مسکان نام پر 12th تک اسکول قائم کروں گا۔ کیا کروں گا؟ مسکان نام پر 12th تک اسکول قائم کروں گا، اور اس اسکول میں انہی بچیوں کو آنے کی اجازت دی جائے گی جو باحجاب بن کر آئے گی۔ کیا بن کے آئے گی؟ اور اس میں 50-50 ہوگا، 50 مسکان کا ہوگا جب تک مسکان زندہ رہے گی، اور 50 میرا ہوگا۔ یہ قربانی ہے یا نہیں ہے؟ کس چیز نے اس چیز پر اس انسان کو آمادہ کیا؟ یہ آمادہ تب ہوا اس بیٹی نے ہماری غیرت کو جلا بخشی، ہماری غیرت کو جگایا، ہماری غیرت سے خطاب کیا،
میں بھی تمہاری طرح ایک بیٹی ہوں. جب بغوا دہشت گرد امن کو خراب کرنے والے لوگ میرے پاس آئے, انہوں نے اپنے نہرے مارے اور میں نے بھی اللہ اکبر کی صدا بلند کے اعلان کیا, حجاب نہیں اترے گا, گردن کٹانے کو تیار ہوں. حجاب نہیں اترے گا, کالج میں تب بھی داخل ہو کر دم لوں گی. حجاب نہیں اترے گا, میں دنیا کی تمام اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا عزم رکھتی ہوں, لیکن بے حجاب نہیں حجاب میں جاؤں گی. اور دنیا کے تمام مسلمان اور عقل و شعور رکھنے والے غیر قومیں بھی اس کو داد دے رہے ہیں, عظمت سلام پیش کر رہے ہیں. مندروں کے پجاری لوگوں نے بھی اس کو عظمت سلام پیش کیا, صرف مسلمانوں نے نہیں. اور ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں جن کا اسلام سے دور کا واسطہ نہیں ہے, اس کی استقامت کو دیکھ کر سلام پیش کیا. لیکن صرف سلام پیش کرنے سے مسئلہ حل ہوتا؟ ہمیں یہ عہد کرنا ہے, ہم نے اپنے گھروں میں گھر کی ہر بیٹی کو مسکان کیا فاطمہ بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ ہمیں خدیجہ بنانا ہے, ہمیں اسماء بنت ابو بکر بنانا ہے. یاد ہے ابو بکر کی بیٹی کا واقعہ؟ غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن روپوش رہے. یہ واقعہ تو سنا ہے. آپ کے لیے روٹیاں تیار کر کے کون لاتی تھی؟ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دن روٹیاں لے کے آئی, جو وہاں غار ثور تشریف لے گئے ہیں ان کے سامنے یہ واقعہ اور اس کی دوری اور مسافت سب سامنے ہوگی. اللہ ہم سب کو مکہ مدینہ کا دیدار نصیب فرمائے, بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. غار ثور اور مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف, اس کے درمیان میں کافی فاصلہ ہے. آج بھی 8 سے 9 کلومیٹر بس چلتی ہے. اس وقت پہاڑوں کا سفر تھا. اسماء بنت ابو بکر گھر سے روٹیاں تیار کر کے لیتی, غار ثور پہنچاتی. کتنا کٹھن راستہ تھا, مسافت کتنی تھی, تکلیفیں کتنی برداشت کی ہوں گی. اللہ اکبر, سلام ہو اسماء بنت ابو بکر پر. لیکن ایک دن ایسا ہوا, تیسرا دن تھا, ابو جہل نے راستے میں پکڑ لیا, کیونکہ وہ نالائق ڈھونڈ رہا تھا کہاں گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. راستے میں پکڑ لیا, اسماء بتا تمہارے ابا ابو بکر اور محمد بن عبداللہ کہاں ہیں, تم کہاں جا رہی ہو؟ اسماء نے جواب نفی میں دیا, کیونکہ یہاں سے بحث بچ گئی. اسماء نے نفی میں جواب دیا, اور ابو جہل کو معلوم تھا اس کو پوری خبر ہوگی, یہ جانتی ہے ابو بکر کہاں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے. لیکن اسماء نے جواب نفی میں دیا, مجھے معلوم, اور یہ کھانا تیار کر کے لے جا رہی تھی. اسماء بنت ابو بکر پر ابو جہل نے وار کیا, زوردار تماچا مار دیا. اسماء بنت ابو بکر زمین پہ گر گئی, پتھر سے چہرہ زخمی ہو گیا. اسی حالت میں سیدنا محمد رسول اللہ کی خدمت میں غار ثور پہنچ گئی. نبی علیہ السلام کے سامنے جب پہنچی تو آپ کی ہچکیاں اڑنی شروع ہو گئی. آپ نے رونا زور زور سے شروع فرمایا. جب رونا شروع فرمایا, حضور نے پوچھا اسماء کیا ہوا؟ ابو بکر نے پوچھا اسماء کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں ہوا. اس لیے کہا کچھ نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام کا دل مغموم ہوگا, حضور کو تکلیف پہنچے گی, اس کو تو پہلے سے تکلیف میں ہے. لیکن جب اصرار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر اسماء بنت ابو بکر نے واقعہ بیان کیا. ابو جہل نے تھپڑ مارا, پھر ہمارا راز ان کے سامنے پیش کیا, کہا نہ جان چاہتی ہے جانے دو, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ آنے نہیں دوں گی. میں تو محافظہ ہوں. یہ فرشتوں کی جماعت تھی یا انسانوں کی جماعت تھی؟ اللہ کرے ہمارے گھروں میں بھی اسماء جیسی بچیاں پیدا ہوں, فاطمہ جیسی بچیاں پیدا ہوں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ جیسی صاحبزادیاں پیدا ہوں. دنیا اسلام کی جتنی بھی استقامت کے پہاڑ بچیاں تھی, اللہ کرے ہمارے گھروں میں بھی وہ استقامت کے پہاڑ پیدا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. منظور احمد شگن صاحب, دعائے شفا.